السلام علیکم۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک زنجیر عطا فرمائی تھی جو آمد و رفت کے راستے میں لٹکی ہوئی تھی اور اس کا ایک سرا آپ کے عبادت خانے سے لگا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زنجیر میں لوہے کی قوت رکھی تھی اور اس کا رنگ آگ کی رنگ کی طرح تھا۔ اس کے حلقے گول تھے اور ہر دو حلقوں میں جوہرات جڑے ہوئے تھے اور ارد گرد موتیوں کی لڑیاں تھیں۔ ہوا کی حرکت سے زنجیر جھنجھنانے لگتی اور اس سے آپ کو ہر حادثے کا علم ہو جاتا۔ اگر کوئی آفت رسیدہ یا مریض اس کو چھو لیتا تو فوراً اچھا ہو جاتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے وفات کے بعد بنی اسرائیل اس زنجیر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے انصاف طلب کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب بھی کوئی دوسرا کسی پر ظلم و زیادتی کرتا یا کسی کا حق مار لیتا تو دعوے دار اس زنجیر کو آ کر پکڑ لیتا۔ اگر وہ اپنے دعوے میں سچا ہوتا تو زنجیر اس کے ہاتھ میں آ جاتی اور اگر وہ جھوٹا ہوتا تو زنجیر اس کے ہاتھ میں نہیں آتی، اور یہ سلسلہ بنی اسرائیل میں اس وقت تک چلتا رہا جب تک وہ مکر و فریب سے دور رہے۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے ایک زمیندار نے کسی شخص کے پاس ایک قیمتی موتی امانت کے طور پر رکھوایا۔ کچھ عرصے بعد زمیندار نے اپنی امانت واپس طلب کی تو امانت دار مکر گیا اور کہنے لگا، میرے پاس تم نے کوئی امانت نہیں رکھوائی۔ اپنی خیانت چھپانے کے لیے اس شخص نے ایک لاٹھی میں سوراخ کر کے موتی کا دانہ اس کے اندر رکھ دیا۔ پھر دونوں زنجیر کے پاس آئے۔ زمیندار نے اپنے دعوے کا اظہار کیا اور زنجیر کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو زنجیر اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ پھر اس نے امانت رکھنے والے سے کہا کہ اب تم پکڑو۔ جواب میں اس نے کہا، اچھا لو تم میری لاٹھی پکڑو تاکہ میں زنجیر پکڑ سکوں۔ چنانچہ زمیندار نے اس کی لاٹھی پکڑ لی اور اس کے بعد اس شخص نے قسم کھا کر کہا، وہ امانت میرے پاس نہیں ہے بلکہ اس کے مالک کے پاس ہی ہے، اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ زنجیر کی طرف بڑھائے۔ چونکہ اس وقت وہ اپنے قول میں سچا تھا، موتی اس وقت لاٹھی کے اندر تھا اور لاٹھی اس دھوکے باز نے زمیندار کو پکڑا دی تھی، اس لیے زنجیر اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ مگر جو لوگ زمیندار کی سچائی سے واقف تھے اس وقت وہاں موجود تھے اور ان کے دلوں میں زنجیر کی طرف سے شک پیدا ہو گیا۔ چنانچہ جب لوگوں نے اگلی صبح دیکھا تو زنجیر غائب تھی۔ اس طرح بنی اسرائیل کے مکر و فریب کے باعث اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو چھین لیا۔ آج ہم آپ کو اس کے ساتھ ایک اور واقعہ سنائیں گے۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدینہ منورہ کے بازار میں ملاقات کی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے سعید، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تیری اور میری ملاقات اسی طرح جنت کے بازار میں کرائیں اور ہم دونوں کو وہاں جمع کرا دیں۔ اس پر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیا جنت میں بھی بازار ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں ضرور ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو اپنے اپنے اعمال کے مطابق اس کی منزلوں میں قیام پذیر ہوں گے۔ جس کے عمل زیادہ بہترین ہوں گے ان کے درجے بھی اعلیٰ اور بلند ہوں گے۔ پھر ہر ہفتے اور جمعے کے روز ان لوگوں کو حکم دیا جائے گا، اپنے اپنے مقام سے نکلیں۔ یہ لوگ حکم پاتے ہی اپنی اپنی منزلوں سے باہر نکلیں گے اور رب کی زیارت سے لطف اندوز ہوں گے، اور اس روز اللہ تعالیٰ اپنے لطف اور خاص عنایات سے ان کو مالا مال فرمائیں گے، اور جنت کے سب سے بڑے باغ میں اللہ تعالیٰ دربار لگائیں گے، اور وہاں پر حیثیت کے مطابق مختلف قسم کی کرسیاں لگائی جائیں گی، کچھ تو نور کی، کچھ موتیوں کی، کچھ یاقوت کی، کچھ زمرد کی، کچھ سونے کی، کچھ چاندی کی بنی ہوں گی، اور اپنے اپنے درجے کے مطابق ہر جنتی ان کرسیوں پر بیٹھے گا۔ سب سے ادنا درجے کی جنتی مشک اور کافور کے ٹیلوں پر بیٹھیں گے، اور یہ خوبی یہ ہوگی کہ ٹیلوں پر بیٹھنے والوں کو یہ خیال بھی نہ آئے گا کہ کرسیوں پر بیٹھنے والے لوگ ہم سے اعلیٰ درجے میں ہیں یا ہم، کیونکہ جنت میں ہر شخص اپنے اپنے مقام اور مرتبے پر راضی اور شکر گزار ہوگا، اس سے اونچے درجے کی آرزو بھی نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ضرور دیکھو گے۔ کیا تم سورج اور 14ویں رات میں چاند دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، اسی طرح اپنے پروردگار کے دیکھنے میں شک نہیں کرو، اور اس مجلس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ بلا واسطہ گفتگو نہ فرما لے،
اور آمنے سامنے بالکل بے حجاب تشریف فرما ہوں گے، اور اس دوران میں ایک آدمی سے فرمائیں گے، اے فلاں کے بیٹے فلاں، کیا تجھے وہ دن یاد ہے جس میں تو نے یہ فلاں فلاں بات کی؟ اور پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کے بعض عہد شکنیاں یاد دلائیں گے جو اس نے دنیا میں کی تھیں۔ یہ عرض کرے گا، اے اللہ، کیا تو نے میرے گناہ معاف نہیں کر دیے؟ ارشاد ہوگا، کیوں نہیں، میری مغفرت کی وسعت اور فراخی کے باعث ہی تو اس مرتبے تک پہنچا ہے۔ اسی اثناء میں ان پر ایک بادل آئے گا اور ایسی خوشبو کی بارش برسائے گا کہ اس وقت تک کبھی ایسی خوشبو نہ سونگھی ہوگی، اور اس بارش کے درمیان ارشاد ہوگا کہ کھڑے رہو اور آؤ اس چیز کی طرف جو میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے، اور جس چیز کو تمہارا دل چاہے بے تکلف ہو کر اس کو لے لو۔ اس ارشاد کے سنتے ہی جنتی ایک بازار میں آئیں گے جس کے چاروں طرف فرشتے کھڑے ہوں گے، اور اس بازار میں جنتی ایسی چیزیں دیکھیں گے جو اس وقت تک نہ آنکھوں نے دیکھی ہوں گی اور نہ کانوں نے سنی ہوں گی، نہ دلوں پر اس کا خیال گزرا ہوگا۔ اس کے بعد جنتیوں کو ان کی پسندیدہ کردی چیزیں ان کو دی جائیں گی، کیونکہ اس بازار میں خرید و فروخت نہ ہوگی، اور اس بازار میں جنت والے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کریں گے، اور ایک اونچے مرتبے والا شخص اپنے سے کم درجے جنتی سے ملاقات کرے گا اور اس کو اپنا لباس دکھائے گا۔ اس سے ادنا درجی جنتی کو اپنا لباس اس کے مقابلے میں اچھا معلوم نہ ہوگا، لیکن فوراً ہی معلوم ہوگا کہ میرا خیال غلط ہے اور اس کا لباس میرے لباس سے زیادہ کچھ خوبصورت نہیں، اور یہ خیال کی تبدیلی اس وجہ سے ہوگی تاکہ اس کو کسی قسم کا غم نہ ہو۔ اس کے بعد اہل جنت اپنے اپنے گھروں میں پہنچیں گے تو ان کی عورتیں کہیں گی، مرحبا، تم اس قدر خوبصورت ہو کر کیسے آئے؟ جب تم ہمارے پاس سے گئے تھے تو اس وقت تو تمہیں اس قدر حسن و جمال نہ حاصل تھا۔ اس کے جواب میں جنتی مرد کہیں گے کہ ہم کو آج اللہ تعالیٰ کے قرب کی سعادت حاصل ہوئی ہے، بس اس کا قرب اور صحبت اس کے لائق ہے کہ ہم اس خوبصورت حالت میں تمہارے پاس واپس ہوں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، اور ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔